اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اور جب قبر میں اسے دفن کر دیا جائے گا، جو علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جو حفاظ اور آئمہ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، جب اسے دفن کر دیا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھینک دیا جائے گا۔ اور میں اتنے وثوق سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے کسی کو یقین نہ آئے تو ایسے شخص کی تدفین کے بعد قبر کھود کر دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی جانب سے پھرا ہوا۔ اس لیے کبھی بھی ان سے بدگمان نہ ہو، کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ ایک واقعہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے لکھا ہے۔ علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے، چودھری صاحب، سرمایہ دار تھے، مالدار تھے۔ وہ مدرسے کے لیے پورے سال کے لیے گندم دے دیا کرتے تھے، جس کو وہ پسوا کر اور مدرسے کے طلبہ کے لیے روٹی بنواتے تھے، روٹی انہیں دیتے تھے۔ کچھ لوگ شرپسند بھی ہوتے تھے۔ ایک شرپسند اٹھا اور اس چودھری صاحب کے پاس پہنچا، کہا جی آپ تحقیق نہیں کرتے، مدرسے میں جا کر دیکھتے نہیں، آپ جو غلہ ان کو پورے سال کے لیے دیتے ہو، یہ جو مدرسے کے محتمم ہیں وہ مدرسے کے ذمہ دار بھی تھے اور ادارے کے شیخ الحدیث بھی تھے، بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ کہا یہ آدھا غلہ اس میں سے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ وہ چودھری صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے اور اس شکایت کرنے والے کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا تو آج تک کہاں سویا تھا، تو نے آج تک مجھے باخبر کیوں نہیں کیا؟ تو میرا بہت بڑا خیر خواہ ہے، تو نے آج بتلا دیا، چلو بہت اچھا۔ اپنے ملازمین کو جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے ان میں جا کر اعلان کر دیا کہ آج تک آپ مدرسے کو جو 50 کوانٹل کا غلہ دیا کرتے تھے، اب اس کو دگنا کر دو، 100 کوانٹل کر دو، کیونکہ ادارے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی پورے سال کے لیے غلہ دینا ہے اور مدرسے کے لیے بھی حسب سابق پورے سال کے لیے گندم دینا۔ اور پھر آگے جو جملہ اس نے فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل۔ فرمایا میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی؟ مدرسے کے طلبہ تو کھاتے ہیں، وہ اجر ثواب تو ہے ہی، اجر و ثواب کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے گھر کا غلہ ایک وقت کا محدث، دینی خدمت انجام دینے والا، قرآنی خدمت انجام دینے والا کھائے تو اس سے زیادہ میرے لیے فخر کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ کتنا بدگمان کرنے والوں نے اس محدث اور ذمہ دار کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چودھری صاحب اس سرمایہ دار بدگمان نہیں ہوئے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے، وہ شر پسندوں کے بہکاوے میں نہیں آئے، بلکہ انہوں نے غلہ روکا نہیں، جا کے تحقیق نہیں کی، بلکہ غلہ اور زیادہ بڑھا دیا اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ محتمم صاحب اگر گھر لے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک دینی خدمت کرنے والا میرے گھر کا غلہ کھا رہا ہے اور دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان ذمہ داران مدارس، ان طلبہ، ان اساتذہ سے بدگمان نہیں ہونا، کسی غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اور تیسری بات،
جو ذمہ داران مدارس ہیں انہیں بھی مخاطب کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ دین کا کام انجام دے رہے ہو، اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے مدرسہ چلا رہے ہو، تو پھر آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ انبیاء کرام کو دین کے تحفظ اور دین کی اشاعت کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پتھر برسائے گئے، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ کو ستایا گیا، ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، آپ کے اوپر طرح طرح کے فکرے کسے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ پر اعتراضات اور اشکالات کیے گئے، اور یہی کچھ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ بھی ہوا۔ لہذا قیامت کی صبح تک جو بھی انبیاء کرام کے مشن کی آبیاری کرے گا، جو انبیاء کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کے راستے میں بھی کانٹے بچھائے جائیں گے، رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، لوگ ان کی مخالفت کریں گے، ان کے اوپر طرح طرح کے فکرے کسیں گے، اعتراضات و اشکالات کریں گے، اور جس ذمہ دار کے اوپر، جس عالم دین کے اوپر اعتراضات اشکالات ہو رہے ہوں، لوگ ان کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہوں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہوں، تو سمجھ لو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انبیاء کا حقیقی وارث ہے۔ اور اگر لوگ اس کے اوپر پھول نچھاور کر رہے ہیں، جگہ جگہ اس کا استقبال ہو رہا ہے، تو پھر سمجھ لو کہ اس کا کام اخلاص پر مبنی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے کام نہیں کر رہا ہے۔ اگر انبیاء کے مشن کی آبیاری کر رہا ہوتا تو پھر جو تکلیفیں انبیاء کو پہنچی ہیں وہ تکلیفیں اسے بھی پہنچ گئی۔ لہذا جو بھی دینی ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ دل برداشتہ نہ ہو، کسی کی مخالفت سے گھبرائیں نہ۔ مخالفت ہونی ہے، اعتراضات ہونے ہیں، ہمیں صرف اپنے کام سے مطلب رکھنا، اپنے کام کو جو اللہ نے عظیم کام دیا ہے اس کام کو انجام دیتے رہنا ہے۔ اور یہ وہ عظیم کام ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن او علمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے پوری کائنات کے اندر جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے